وہ وہاں کے چیف جج ہے، اور ایکسٹینشن جو کہ وہاں کے قانون کے مطابق کی جذبات کے ساتھ بھی کھیلا جائے، اور یہ اسٹریٹجک جو ان کی پوزیشن ہے اس کا بھی خیال نہ رکھا جائے، اور وہاں الیکشن کو اس انداز میں ریگ کر لیا جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے نتائج؟ جو آئین پاکستان پہ یقین رکھتا ہے، پاکستان کے وفاق پہ، وحدت پہ یقین رکھتا ہے، کس قیامت کی خبر ہے کہ اس کے عہد میں ظلم سہ کر بھی کسی میں اضطراب آیا نہیں؟ یہی جو ہے اس کو ہم کب تک نظر انداز کریں گے؟ اس کے بارڈر میں سر انڈیا میں لگتا ہے، اس کے بارڈر میں افغانستان لگتا ہے، اس کے بارڈر میں چین بھی لگتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی لڑائی ہے یا کوئی ایگو ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ تو نوجوان ہیں، وہ پولیٹیکل سسٹم میں اپنی ان کی ایک پرسپشن بنی ہوئی ہے، چاند تارے توڑ کر ان کو دیں گے۔ آپ حب الوطنی نہیں پیدا کر سکتے نوجوان، یہ آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان جانے اور یہ اسٹیبلشمنٹ جانے، لیکن کم از کم ان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ تو ہے، وہاں ان لوگوں کی مظلومیت نظر آئے گی اور بے بسی نظر آئے گی، پھر ان کی محبت اور وہ نظر آئے گی کہ کتنے آج بھی وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، وفاق کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ بیلٹ باکس بدلنے کے اور کوئی رستہ نہیں ہوگا، زیادہ تر ووٹ جو ہے اس کے حق پہ ڈلوا دیے جائیں گے، نہیں جو اصل ضرورتیں ہیں ان کے مطابق نہیں چل رہی، اور اس میں وہ نہروں کا مسئلہ اس سے پہلے، اور پھر NFC ایوارڈ۔ اس وقت مجھے اسلام آباد سے جوائن کیا ہے ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ہے، سپریم کورٹ کے لوئر ہیں، اور گلگت بلتستان میں جو حقوق ہیں لوگوں کے کوٹے کے حوالے سے، ملکیت کے حوالے سے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ان کی جو گلگت بلتستان سے باشندے ہیں ان کے وکیل ہیں، ان کے مقدمات لڑ رہے ہیں، لوگوں کے ایشوز ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ دوسرا ہم اس بات کا بھی تجزیہ لیں گے کہ وہاں پر دو پارٹیاں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بڑے زور و شور سے اپنی کمپین چلا رہی ہے، لیکن اس الیکشن کو پہلے ہی متنازع قرار دے دیا گیا ہے، چونکہ تحریک انصاف کو جو 2022 میں یہ الیکشن جیتی تھی اس کو اس طرح اپنی کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسائل پر ان کی توجہ ہے ان الیکشن کی، یا جسٹ جو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ وہاں پر کھیلی جا رہی ہے، لوگوں کے اصل ایشو جو ہے اس طرح ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں، اور کیا بلاول کو یا میاں صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو یا کیپٹن صدر کو وہاں کے لوگوں کے مسائل کا بھی کوئی پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔ بنیادی طور پر آپ سب سے پہلے گلگت بلتستان کے بارے میں بات کر لیں۔ گلگت بلتستان جو ہے یہ وہ علاقہ ہے جو کافی لحاظ سے بدقسمت چلا آ رہا ہے۔ ایک فیصلہ انہوں نے خود کیا تھا پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا، لیکن اس کو شامل ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ یہ صوبہ ہے یا کس انداز میں یہ وفاق کے ساتھ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اور کیا ارینجمنٹ ہے، بلکہ اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ آرڈیننسز کے ذریعے اس کے اوپر حکومت کی گئی ہے، کبھی بھی لیجسلیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی، یعنی وفاقی حکومت کا ایک سیکرٹری جو ہے وہ جا کے رول کرتا ہے، وفاقی حکومت ایک گورنر بھیج دیتی ہے، وفاقی حکومت ایک منسٹر جو ہے اس کو وہاں کا وائسرائے بنا کر بھیج دیتی ہے، لیکن عملی طور پر حکومت ان کی بالکل نہیں ہوتی، سیاسی لوگوں کی حکومت کسی اور کی ہے، اور وہ ہر سطح پہ موجود ہے، اور جتنا یہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ علاقہ ہے اتنا اسے اس کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پہلی دفعہ 1999 میں ایک ججمنٹ آئی الجہاد ٹرسٹ کے حوالے سے، وہ ججمنٹ تھی، الجہاد ٹرسٹ ٹائٹل تھا اس کا، تو اس میں جناب یہ طے کیا گیا کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ پاکستان کا حصہ ہے، یہ پاکستان کے شہری ہیں، اور انہیں اگر اپنے حقوق کے لیے کسی معاملے میں آنا پڑے گا تو یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کانسٹیٹیوشنل معاملات میں آ کے اپروچ کر سکتے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کو۔ باقی جہاں تک ان کے دیگر معاملات کا تعلق ہے وہ ان کی سپریم ایپیلیٹ کورٹ جو ہے گلگت بلتستان کی، وہی فیصلہ اسی کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ اس کے باوجود کیا ہوا کہ وہاں اس کا جو چیف جسٹس لگایا گیا اسے چیف جج کہتے ہیں، آج تک آپ حیران ہو گے کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ پورا بینچ پورا ہو وہاں،
حالانکہ جو انہوں نے قانون بنایا ہے اس کا 2018 میں بھی قانون آیا، 2009 میں بھی آیا، اس کے مطابق بھی جو فیصلہ ہے وہ ایک چیف جج اور اس کے ساتھ کم از کم 2 جج جو ہیں وہ ساتھی ہونے چاہیے تب فیصلہ. لیکن آج بھی نواز شریف کا ذاتی ایک سمجھے ملازم ہی ان کی حیثیت ہے جو چیف جج بن کے بیٹھا. یہ وہی جج صاحب تھے، چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، جنہوں نے اس وقت حمزہ شہباز شریف کو ریلیف دیا تھا. اتوار کے روز عدالت کھول دی گئی تھی اور انہیں یہ نوازا گیا ہے کہ وہ وہاں کے چیف جج ہیں، اور ایکسٹینشن جو کہ وہاں کے قانون کے مطابق نہیں ہو سکتی. 65 سال پہ یہ ریٹائر ہو، 62 سال میں ریٹائر ہو گئے، پھر 3 سال، اب پھر 3 سال مزید کے لیے وہاں وہ بنے ہوئے اور اکیلے بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں. اور جب آپ سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو ان کے فیصلے کے خلاف وہ کہتے ہیں جی اس بات کو چھوڑ دیں کہ جی اکیلے جج نے فیصلہ کیا ہے، آپ کام کی بات کریں. تو ان کے معاملات یعنی میں آپ اجمالاً یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ جی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ اس وقت یعنی کہ وہ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز شریف کو ریلیف دیا تھا اور گلگت کئی سالوں سے بلتستان سپریم ایپیلیٹ کورٹ، بلوچستان کے سپریم نہیں، اپیلیٹ گلگت کورٹ. ٹھیک ایپیلیٹ ٹھیک کورٹ، ٹھیک سپریم ایپیلیٹ کورٹ کے چیف جج جو لگے ہوئے جے بی ہیں. کے ٹھیک. ہاں جی، وہ ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز کو ریلیف دیا تھا اور انہیں ایکسٹینشن بھی ملی. اب تھوڑی سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ کس حد تک یہ کنفیوژن ہے وہاں، کیونکہ ہم پورا تفصیل سے اس میں نہیں جا سکیں گے، اجمالاً کہوں گا. یعنی آپ نے وہاں مختصر. بالکل چیف جج تو لگا دیا، لیکن وہاں حالت یہ ہے کہ 2 صوبے، یہ 2 ضلع جو تھے شیگر اور خرمنگ، اس کا اعلان کیا تھا. اور اکثر یہ پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں یا جو بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں وہ آ کے ان دنوں میں اعلان کرتے ہیں. اس وقت گیلانی صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے آ کے 2 ضلعوں کے بننے کا اعلان کیا. وفاقی حکومت نے جب گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا، جو انہوں نے کہا جی ہم نہیں بناتے. تو میں جا کے یہ وہاں عمران ندیم جو ابھی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں کسی حلقے سے تھی خرمنگ یا شگر سے، یہ ان کا میں وکیل تھا. ہم نے پٹیشن فائل کی اور بڑی مشکل سے انہیں قائل کیا کہ عدالت نے بلایا اور تب جا کے انہوں نے ضلعوں کا اناؤنس کیا. تو اب صورت حال ہے کہ ایک اور پٹیشن جس کا پھر میں اجمالاً عرض کروں گا کہ ایک نہیں بڑی متعدد پٹیشن دائر کی گئی جس پہ یہ کہا گیا کہ جناب یہاں تو جو آتے ہیں چیف جج وہ لوٹنے کے لیے انہیں آپ 3 سال کا کانٹریکٹ دیتے ہیں، لیکن پیسے اس کے بعد تنخواہیں، اس کے بعد مراد وہ ساری سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطابق دیتے ہیں. اور جو کوٹا وہاں کے لوگوں کا ہے، ملازمین کا جو طے شدہ کوٹا، وہ بھی آپ انہیں نہیں دیتے. تو اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کوئی ایفیکٹو ریلیف جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملا ہے. اور جب بے انصافی بڑھتی ہے، محرومیاں بڑھتی ہیں، تو لوگ پھر وفاق کے ساتھ بھی وہی میں سمجھتا ہوں ان کی محبت اور دلچسپی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی. 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اس وقت قمر زمان قاہرہ کو گورنر لگایا گیا تھا اور وہاں اس وقت الیکشن بھی ہوئے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی لیجسلیشن کے تحت نہیں ہوا تھا بلکہ صوبہ ڈکلیئر کر دیا تھا، بعد میں کہا نہیں یہ صوبہ نہیں ہے، یہ انتظامی صوبہ ہے. آرڈیننس کے ذریعے. اور پھر بعد میں اس طرح صوبہ بھی نہیں کہتے ہیں انتظامی صوبہ ہے. یہاں کی جو آبادی ہے وہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 ملین ہے، یعنی 20 لاکھ لوگ ہیں. اور یہاں جو آؤٹ گوئنگ مائگریشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ وہاں سے موو ہو کر دیگر پاکستان کے صوبوں میں جا کر کام کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، وہ بڑی میسیو ہوئی ہے. اور اگر جی بی سے آپ اسلام آباد تک آتے ہیں بائی روڈ تو اوبیسلی لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ پہاڑی علاقہ ہے، تودے گرتے ہیں، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو 12 15 20 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور کافی مشکل ہے. حالانکہ سفر تقریباً اتنا ہی ہوگا جتنا اسلام آباد سے لاہور تک کا سفر ہے، لیکن لاہور تک کا 4 5 گھنٹے میں آپ جا سکتے ہیں موٹر وے. لیکن وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے. 50 منٹس کی فلائٹ ہے، لیکن فلائٹس اس طرح آپریشنل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو موسم کی وجہ سے پرابلم رہتی ہے، لیکن آل سیزن فلائٹ بھی جا سکتی ہیں، لیکن سواریاں اس طرح نہیں ہوتی، پیسنجر نہیں ملتے. دوسرا یہ کہ یہاں کی جو اسمبلی ہے اس کی تقریباً 23 یا 24 ارکان ہیں جو ڈائریکٹ ووٹوں سے الیکشن لڑ کر اسمبلی میں جائیں گے.
اس کے علاوہ باقی جو سیٹیں ہیں یعنی ٹیکنوکریٹس کی ہیں، وہ عورتوں کی ہیں، وہ بلا کر کو 33-34 تقریباً بنتے ہیں۔ مسائل بڑے بڑے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ وہاں پر ایک تو گلیشیئر پھٹتے ہیں، اور گلیشیئر پھٹنے سے وہاں ظاہر ہے سیلاب آتے ہیں، لوگوں کی زمینیں اجڑ جاتی ہیں، سڑکیں بھی اجڑ جاتی ہیں، اور دوسرا وہاں پر چونکہ برف کی تہ جمتی ہے، سردی زیادہ ہوتی ہے، کئی دفعہ زندگی جو ہے اس طرح ممکن نہیں ہوتی، اور جب برف پگھلتی ہے تو اس سے پھر جو پانی ہوتا ہے وہ بہتا ہے، اس کے بعد لوگوں کی زمینیں گھر اجاڑ دیتا ہے۔ بہت سارا ایسا علاقہ ہے، گلگت بلتستان، سکردو، شنکر، یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں وہاں پر زندگی اس طرح نہیں ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اور یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے جو سب کہ بہت زیادہ خودکشیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ زیادہ ڈپریشن کا، جابز کی وجہ سے، پوورٹی کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے۔ مشرف کے زمانے میں تو فیصل صالح یاد اس وقت امور کشمیر اور پھر جی بی کے وفاقی وزیر تھے، اور میں ان سے ملا بھی تھا، تو انہوں نے کچھ اقدامات کیے تھے اور یہ کہا تھا، وہاں پر کچھ ہڑتالیں بھی ہوئی اس وقت، تو 4 دن کے بعد نیشنل اخبار وہاں پر جی بی میں جاتا تھا، اتنی ان کی بارومیت تھی، لیکن بعد میں کچھ معاملات ایسے ہوئے۔ 2009 میں جب الیکشن ہوئے تو اوبیسلی پیپل پارٹی نے حکومت بنائی، پھر اس کے بعد 2014 میں الیکشن ہوئے تو نون لیگ نے حکومت بنائی، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت 2022 میں آئی، اور اس وقت ٹریڈیشنلی ہونا، اگر نارمل حالات رہتے تو مسلم لیگ نون کی یا پیپل پارٹی کی حکومت وہاں پر آ جاتی، چونکہ لوگ ٹریڈیشنلی ووٹ اسی جماعت کو دیتے ہیں جو وفاق پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کو وہاں پر یعنی کہ اس طرح کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، اور یہ بھی خبریں سجیسٹ کرتی ہیں کہ بلاول اور یعنی مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، میاں نواز شریف صاحب ہیں، باقی جو لیڈران ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، یہ سارے لوگ وہاں پر گئے ہیں، کمپین چلا رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، پیسٹر گور کو تو جانے دیا گیا، لیکن وہاں پر جھنڈے نہیں لگانے دیے جا رہے، آزادانہ طریقے سے کمپین نہیں کی جا رہی، کرنے دی جا رہی، تو اتنا خوف پھر کیوں ہے؟ اگر حالات نارمل رہتے، اس کی علاقے کی سینسیٹیوٹی بھی ہے، تو آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا خوف کیوں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے وہاں ووٹر نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی کے ووٹ کچھ ہیں، چونکہ کچھ سیکٹیرین باتیں بھی ہیں یہاں پر؟ ایک ذکر اور بھی میں مسائل جہاں کی بات کر رہا ہوں، وہ سیکٹیرینزم بھی وہاں پر ہے، گڑبڑ رہتی ہے، تصادم ہوتے ہیں، لیکن ابھی کچھ قیادت وہاں کی کچھ بہتر ہے، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، تو یہ معاملہ تھوڑا سا رکا ہوا ہے، لیکن پیپل پارٹی کا جو شیعہ بیلٹ ہے زیادہ تر وہ اس کو وہاں پر سپورٹ بھی کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو وائی بٹ کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی صورتحال ذرا بہتر وہاں پر نظر آتی ہے، میں نے جتنا بھی کمنٹریٹرز کو سنا ہے یا جتنی بھی کمپین وہاں پر ہو رہی ہے اس کو فالو کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے، اور الیکشن کمشنر بھی اپنا ہے، سکندر راجہ نہیں ہے لیکن کوئی اور ہے، اور جو اپیلینٹ چیف جسٹس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو آپ کیا ڈسکرائب کریں گے ہمارے لیے سر؟ اگر میں نے کوئی مس کوٹ کیا ہو یا مس انفارمیشن دی ہو تو اس کو مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اچھا، میں آپ کو ذرا عرض کروں کہ معاملات سیدھے رہیں۔ اخبار کا نام ہے باد شمال، جو وہاں بہت زیادہ چلتا ہے گلگت بلتستان میں۔ تو یہ بنیادی طور پر 2 علاقے ہیں، یعنی ایک گلگت ہے اور ایک بلتستان ہے۔ بلتستان جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی پہاڑی علاقہ ہے اور بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ اگر آپ یہاں ڈیولپ کر دیں، اگر امن ہو وہاں، اور آج یعنی وہاں آپ ڈیولپ کر دیں ان علاقوں کو، تو یقین مانیں یہ وہی علاقہ ہے جسے آپ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہہ سکتے ہیں، بلکہ میں نے سوئٹزرلینڈ بھی دیکھا ہے، اور دیانتداری سے اگر میں بات کروں تو اس میں پوٹینشل اس علاقے میں کہیں زیادہ ہے، میں یہاں بہت گیا ہوں۔ اچھا، دوسری بات آگے الیکشن کی آ گئی، 2 پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کو بالکل مکمل طور پر آزادی ہے کہ آپ نے الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا اسی طرح جس طرح فروری کے الیکشن میں انہیں محروم کر دیا گیا تھا نشان سے، تو پی ٹی آئی کو نشان بھی نہیں دے دیا گیا۔ اب پی ٹی آئی جو ہے بطور پولیٹیکل پارٹی کے وہاں حصہ نہیں دے رہی، بالکل اسی طرح مختلف نشانات الاٹ کیے گئے ہیں کینڈیڈیٹس کو،
لیکن آپ کو ایک حیران کن میں بات بتاؤں کہ وہاں کے لوگوں کو یہ معلوم بھی ہے کہ حکومت نے جو انتظام کیا ہوا ہے، پنجاب سے بھی پولیس وہاں چلے گی، ریجنز بھی ہیں، اور سارا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے فارم 45 اور 47 ارینج کرنے کا۔ اس کے باوجود وہاں کا کینڈیڈیٹ جو ہے ہر حلقے میں موجود ہے، پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ابھی تک، ساری دھمکیوں کے باوجود ہر طرح کا پریشر اس میں کیا جا رہا ہے، نشان بھی نہیں دیا جا رہا، اور ووٹر بھی اپنی جگہ پر پی ٹی آئی کے لیے پوری طور پر ڈٹا ہوا ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ نوجوان ووٹر تو سڑکوں پہ ہے، اور انہوں نے ہاتھ پہ ڈنڈے پکڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم گارڈ کریں گے اپنے ووٹ کو، اور ہم بالکل چوری نہیں ہونے دیں گے کسی صورت میں بھی، پتہ چل جائے گا حکومت کو کہ اگر وہ ہمارے ساتھ یہ بے ایمانی کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو بنی، بہت انہوں نے، خورشید صاحب تھے وہ ان کا نام، کوئی بیرسٹر تھے، نوجوان تھے، انہوں نے بھی بڑا کام کیا، اور وہاں لوگوں کے دل میں خالد خورشید، خالد خورشید صاحب، انہوں نے بہت وہ کام کیا۔ وہ تو وہاں پر ہے ہی نہیں، ان کو تو آنا دیا ہی نہیں جا رہا، ہاں پتہ نہیں وہی نا، کدھر ہے۔ ان کو سزا دے دی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پی ٹی آئی نے جو کام کیا، اس سے زیادہ جو عمران خان کو جس طرح رکھا گیا اور جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں، وہاں اتنی زیادہ آپ سمجھے کہ کر چکی ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہی ہے کہ لوگ اپنے جذبے سے، خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان جو ہے پہاڑوں کے اندر جا کے، جہاں ندی نیچے بہ رہی ہے، وہاں جا کے پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ اسے کوئی خوف نہیں ہے کہ مجھے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس حد تک یہ زیادتی کی جا رہی ہے کہ وہاں وہ خٹک صاحب تھے، شاید خٹک، اس کو واپس دے دیا گیا، یعنی پولیس گرفتار کرنے آ گئی، جنید اکبر کو نہیں جانے دیا گیا، پی ٹی آئی کی قیادت کو وہاں نہیں جانے دیا، یہ جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، ون سائیڈڈ آپ کر رہے ہیں، اور ارینجمنٹ یہ کی جا رہی ہے کہ جناب ہم جو مرضی ہو جائے، جس طرح بلاول نے اعلان کیا کہ اس نے کہا جی آپ فارم 45 کا انتظام کر لیں، فارم 47 کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ گویا انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے ووٹروں کو کہ بھائی فکر نہ کریں، ہماری ارینجمنٹ جو ہے وہ طے شدہ ہے، گورنمنٹ ہمیں ملے گی، ہم یعنی بتا تو انہیں پتا تو ہے نا کہ فارم 47 جو ہے اس کو کون مینج کرتا ہے۔ تو وہاں نوجوان جو جتنا نکلا ہوا ہے، ایک تو محرومی ہے ان کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ان 20 لاکھ لوگوں کی محرومی کو سامنے رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کی جذبات کے ساتھ بھی کھیلا جائے، اور یہ اسٹریٹجک جو ان کی پوزیشن ہے اس کا بھی خیال نہ رکھا جائے، اور وہاں الیکشن کو اس انداز میں ریگ کر لیا جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ یعنی سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی کوئی آواز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ساری پی ٹی آئی کے حق میں ہے، اور دوسری طرف یہ کہ خود ان کے آپس میں ایک یعنی کیا کہ نورا کشتی ہو رہی ہے، یعنی ایک طرف دونوں اقتدار میں موجود ہیں، اور دوسرا جا کے ایک کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسے کراچی بنا دیا جائے، یا آپ یہ چاہتے ہیں اسے لاہور بنا دیا جائے، یعنی لاہور کو وہ ترقی کہہ رہے ہیں، کراچی کو وہ پسماندہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے لیڈروں کی یا 25 کروڑ عوام کی جو عقل و دانش ہے، یا اجتماعی جو سوچ ہے، وہ اس وقت معاوف لگتی ہے طاقت کے ایوانوں میں، ان کی کوئی سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ جس عدالتوں میں پیش آپ ہوتے ہیں، اسلام آباد میں سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، وہ انتظامیہ کے زیر اثر ہے، انتظامیہ کے زیر کنٹرول ہے۔ آپ دیکھ لیں نا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں، ان کی کوئی لیگیسی ہے کہ انہوں نے کوئی ریفارم کیا ہو؟ ججوں کی تبادلیاں تقررے ہوئے ہیں، کیس لگے ہوئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی ہے، اس کو 2.5 سال سے بغیر کنوکٹڈ اندر ہے۔ یاسمین راشد ہے، اس کی معطلی نہیں ہو رہی ہے اس کی سزا کی۔ بہت ساری اپیلیں لگی ہوئی ہیں، لیکن انتظامیہ جو کہتی ہے، ان کو یہی بتا دیا گیا ہے نا، either you are with us اور you are against us۔ تو یہی صورتحال ہوتی ہے نا۔ کبھی کبھی کوئی جج کہیں نہ کہیں سے، ہم نے مشرف کا دور دیکھا، ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا، ہم نے مختلف ادوار دیکھے، میاں صاحب کے ساتھ بڑا شو ڈاؤن ہوا، عمران خان کے دور میں بڑا شو ڈاؤن ہوا، بڑی سے انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیے، انتظامیہ کے فیصلوں کو ٹرن ڈاؤن کیا، ساری چیزیں ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود اب تو لگتا یہی ہے کہ ایک ہی پیج پہ سارا بندوبست ہے، اور اسی کے تحت جو چیزیں چل رہی ہیں، جو بڑا انفیئر ہے۔ دیکھیں یہ اسکار ہوتے ہیں، اس سے جو طاقت کے عوام جو مراکز ہوتے ہیں، جیسے پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے، جمہوریت ہے، انسانی حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں
उस पर क्वेश्चन मार्क होते हैं और ये स्कार या जख्म रह जाते हैं नौजवान नस्ल पर। और आज के हुक्मरान जो फैसले कर रहे हैं वो कल पे करना पड़ेगा नौजवानों को। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अपना तजिया ही दे सकता हूँ, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, आप मेरी करेक्शन कीजिएगा। ये जो हम जो जो कर रहे हैं इस वक्त, हमारा ये टाइम है जो हुक्मरान कर रहे हैं। और वफाक की कोई अगर कोई जमात है जो वफाक को जोड़ती है, चूंकि सुबह ने ही तो वफाक बनाया था ना। और अगर वफाक की एक जमात है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी डोमिनेट कर रही है, वो बलूचिस्तान में भी डोमिनेट करती है, वो पूरे पाकिस्तान की सारी एंटिटी को जोड़ती है, वफाक को मजबूत करती है, तो उसको ऑब्वियसली से हमें खुश होना चाहिए। जो आईने पाकिस्तान पे यकीन रखता है, पाकिस्तान के वफाक पर, वादत पे यकीन रखता है, तो ऐसी जमातें खाल खाली नजर आती है ना। आप देखें ना, अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो कहते थे वफाक की जंजीर बेनजीर बेनजीर पीपल पार्टी की वो हैसियत थी, लेकिन आप आज पीपल पार्टी सुकड़ कर वो सिंध की पार्टी बन गई है। नून लीग की बात करें तो वो पंजाब की पार्टी बनकर रह गई थी, लेकिन पीटीआई ने उनका वो नेक्सिस तो तोड़ दिया था। तो मेरे ख्याल में बाकी जमातें रीजनल जमातें, मौलाना फजल रहमान साहब एक मजहबी तबके को करते हैं, जमात इस्लामी का उस तरह वोट बैंक है नहीं। तो वफाक को जोड़ने वाली या वफाक को या पाकिस्तान की वादत की जो जमात है, उसको तो लोगों को साथ रखना चाहिए, बजाय ये कि वो का तजिया उसके बहुत खिलाफ खूबसूरत है। हो। आपने जो बात की है ना, उसमें मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। वो जो कैफियत है, किस कियामत की खबर है कि उसके अहद में, किस कियामत की खबर है कि उसके अहद में जुल्म सह कर भी किसी में इस तरह आया नहीं। यानी ये बस सूरत हाल है कि इस वक्त जुल्म अपने मुकम्मल तौर पर यानी छाया हुआ है हर जगह। आवाजें तमाम दबा दी गई हैं, कहीं सोशल मीडिया तक नहीं। और आप देख नहीं रहे कि चीजें जिस तरह हो रही हैं। बहुत बड़े वाकयात हुए हैं बलूचिस्तान में, बहुत खौफनाक वाकयात हुए हैं। और इसके बावजूद हमारे जो हुक्मरान हैं, जो सही मानों में हुक्मरान हैं, उन्हें शायद इस बात का ज़रा बराबर भी एहसास नहीं है कि इसको छुपा लेने से, अगर हम इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचने देते, तो क्या इससे मामलात सही हो सकते हैं। हर आने वाला दिन जो है उसमें ऐसे इकदामात उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों की वफाक के साथ नफरत बढ़ती चली जा रही है। आप देखें आजाद कश्मीर में क्या हुआ है। आजाद कश्मीर भी डट के खड़ा हुआ है कि भाई हम आपके साथ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान भी खड़ा होकर आवाज दे रहा है कि भाई इस तरह हमारे साथ जुल्म ना किया जाए। आप और बलूचिस्तान बिल्कुल, आप हमारी कोई वहां अमलदारी नहीं रही। केपीके अब मुहिब्बे वतन है, लेकिन इसके बावजूद हालत ये है कि आप उसके वजीर आला को पकड़ते हैं और गिरा देते हैं, यानी उसके साथ उसको आगे गुजरने नहीं देते। आप दो बातें जरा नोट करें। वहां एनओसी देना पड़े पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के मिनिस्टर्स को या उनकी पार्टी के सदर को, कि जी आप एनओसी दे के आए। तो क्या आप इसको ये बता रहे हैं कि खुदा न खास्ता वो लोग कल को ये कहे कि जनाब आप हमारे यहाँ वीजा लेकर आए। और यकीन माने ये वो जज्बात है जो वहां बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई जो है उसको हम कब तक नजरअंदाज करेंगे, या किस हद तक। आप देखें ना, ये जुल्म की आपने बात की कि हमारी अदालतों का काम क्या है। ऐसे कभी नहीं हुआ था कि अदालत इतनी बेबस हो और इतनी कंट्रोल में हो कि वो इतना मामूली रिलीफ कि एक शख्स जिसको साल से ज्यादा अरसा हो गया है, यानी 6 महीने तो उसके कैद तन्हाई पे हो गया। और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, आप कह लें, चूंकि एक्सेशन तो 1947-48 में पाकिस्तान के साथ हो गया था। ये ज़ाहिर है पार्ट ऑफ सेंसिटिव है, इंटरनेशनल हैसियत भी है। इसके बॉर्डर में सर इंडिया में लगता है, इसके बॉर्डर में अफगानिस्तान लगता है, इसके बॉर्डर में चीन भी लगता है। तो ये इसका जो अदू दरबा। और अगर इसकी टेरिटरी की बात करें तो बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि ये खैबर पख्तूनख्वा से थोड़ा सा ही छोटा है, यानी रकबा भी काफी बड़ा है। लेकिन आबादी चूंकि कम है वहां, जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया है कि वहां जिंदगी मुश्किल है। और फिर उसके बाद इसकी सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। आपको पता है कारगिल माज हुआ था और उसके बाद सेंसिटिविटी बढ़ गई है। लेकिन एक और बात मैं सोच रहा हूँ सर कि ये जो कारगिल, ये जो शराय करो करो में चीन से जो रास्ता आया,
اس کے بعد انفارچونیٹلی وہاں پر کوئی انڈسٹریل یونٹ بھی نہیں بن سکا نا اس طرح، حالانکہ یہ بننا چاہیے تھا، اور محرومیت بہت زیادہ آپ ہے۔ کو اور اگر تاریخی ان بات سے محرومیوں بتا ان کی میں مکمل کرنا سکتا، اگر ان محرومیوں کو ہم ایڈریس کریں تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ وہ لوگ پولیٹیکل سسٹم کو کا حصہ بن رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، وفاق کی جماعتوں کو ووٹ دے رہے ہیں، وہاں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ بلوچستان میں کچھ اور صورتحال ہے اور یہاں پر کچھ اور صورتحال ہے۔ تو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، سہولتیں دینی چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی لڑائی ہے یا کوئی ایگو ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ تو نوجوان ہیں، وہ پولیٹیکل سسٹم میں اپنی ان کی ایک پرسپشن بنی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کون سے ان کے لیے چاند تارے توڑ کر ان کو دیں گے، لیکن اگر پولیٹیکل سسٹم میں فیئر کیا جائے تو وہ سکار، وہ زخم، وہ معاملات لوگوں کے نہ رہیں اور کوشچن مارک نہ آئے یعنی الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر۔ جی سر، آپ کا تجزیہ اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اچھا، 2019 میں ایک آرڈر آیا تھا، عدالت کا حکم آیا تھا، یعنی لارجر بینچ کا، کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ ایک قانون بنا کے دے دیا کہ یہ قانون آپ نے نافذ کرنا ہے گلگت بلتستان کے لیے عملی طور پر، یعنی اور اس کے لیے ٹائم فریم ورک دے دیا گیا کہ آپ نے اتنے عرصے میں نافذ کرنا ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ اس کے بعد اس کو عمل آج کتنا عرصہ ہو گیا عمل درآمد نہ ہونے کو، کہاں 2019 اور کہاں 2026، یعنی یہ 7 سال ہو گئے ہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ آپ نے ان کی محرومیوں کا مداوع کرنا ہے تو سب سے پہلے تو کم از کم ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ انہیں دینے ہوں گے، جو ان کے کوٹے ہیں وہ دینے ہوں گے، انہیں آپ کی اپنی عدالت دینی ہوگی وہاں کی۔ آپ کیوں اوپر سے عدالتیں یہاں سے بنا کے ججز کو بھیجتے ہیں اور وہ برات لے کر وہ واپس آ جاتے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہے پڑھے لکھے لوگ، بڑے محنتی لوگ جو ہے وہ اپنی یعنی جو ان کا حق آپ نے لکھا ہوا ہے قانون میں وہ بھی آپ انہیں نہیں دے رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک لوگوں کو آپ ان کے حقوق نہیں دیتے اس وقت تک ان کے دل میں جبرن آپ حب الوطنی نہیں پیدا کر سکتے۔ نوجوان، یہ آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان جانے اور یہ اسٹیبلشمنٹ جانے، لیکن کم از کم ان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ تو ہے کہ وہ جس کو چاہے اسے ووٹ دیں تاکہ کل کو اسے پوچھ سکے۔ اب ہوا کیا ہے ہمارے ہاں، ہو یہ رہا ہے کہ قیادت جو بنتی ہے اس کو کوئی اور ووٹ لوگ کسی اور کو دیتے ہیں، قیادت کوئی اور آ جاتی ہے، اور انہیں لوگوں کی اس حد تک پرواہ نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ ہم کون سا آپ کے ووٹوں سے بنے ہیں، ہم آپ کو جواب دے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے سکیم جو ہے کرپشن کے، میگا سکیم، وہ یعنی ایک دفعہ اوپر آتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ آپ کو وہاں آپ نے جس طرح جا کے دیکھا ہوگا علاقہ، آپ کو ہر جگہ وہاں ان لوگوں کی مظلومیت نظر آئے گی اور بے بسی نظر آئے گی، پھر ان کی محبت اور وہ نظر آئے گی کہ کتنے پرخلوص لوگ ہیں، کہ آج بھی وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، وفاق کے ساتھ پیار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے پتہ نہیں قسم اٹھا لی ہے کہ جو پیار کرتا ہے اسی کو ہم مار دیتے ہیں۔ سوتیلی ماں جیسے سلوک کرتے ہیں۔ اچھا چوئی صاحب، یہ جو الیکشن ہے، گیون آل دا جو ریزرویشنز ہیں، کنسپریسی ہے، جو متنازع صیت ہے، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا، حکومت کون بنائے گا؟ مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف کا؟ اوبیسلی تو ہے نہیں اس طرح، ووٹ تو ہے لیکن اگر الیکشن ٹھیک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے 2-4 سیٹیں شاید نکال لیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو اسلام آباد میں معاہدہ ہوتا ہے نا کس کو حکومت دینی ہے، آزاد کشمیر کی وہاں پر کس کو دینی ہے، گلگت بلتستان کی کنٹرولڈ ہے نا سارا کچھ، تو کیا لگتا ہے آپ کو میں پیپل آپ کو پارٹی ایک حکومت بنائے گی؟ بریکنگ نیوز دے دوں کہ وہ حکومت جو ہے جی وہ استحکام پارٹی اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون مل کے بنائے گی۔ یہ اچھا، ہاں، ووٹ جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ الیکٹ ہوں گے بہت زیادہ، یعنی مطلب وہاں الیکشن میں خون خرابہ ہونے کے چانسز بھی ہیں، کیونکہ الیکشن کو وہاں اللہ نہ کرے۔ میری بات سنیں نا، اللہ نے وہی کرنا ہے جو انسان جس طرح عملی طور پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کا خالق ہے، رازق ہے نا۔ بات یہ ازل سے کرنے کی لگا ہے، ہوا ہے، جی اگر میری سن لے، وہاں جو صورت حال نظر آ رہی نا وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے 5-5 ہزار کا الیکشن ہے، کانسٹیچوئنسی ہے،
کوئی اتنی بڑی کانسٹیچوئنسیز نہیں ہے، ووٹ تھوڑے ہیں، تو اتنے تھوڑے ووٹوں میں لوگ بھی باہر کھڑے ہیں اور ان کے سامنے جب یہ کہ وہ ایک کو ووٹ ڈال رہے ہیں اور وہاں جا کر سوائے بیلٹ باکس بدلنے کے اور کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ استحکام پارٹی وہاں اسی لیے گئی ہے کہ وہ ایک کنڈوٹ کے طور پر رول پلے کرے گی کہ یعنی زیادہ تر ووٹ جو ہے اس کے حق پہ ڈلوا دیے جائیں گے، جو مجھے نظر آتا ہے، اور اس کے بعد اسٹیپنی کے باقی طور پر. مسلم لیگ نون ہوگی، کیونکہ اب وہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے معاملات میں پیپلز پارٹی جو وفاق کی یعنی جو اصل ضرورتیں ہیں ان کے مطابق نہیں چل رہی، اور اس میں وہ نہروں کا مسئلہ اس سے پہلے اور پھر این ایف سی آواز پارٹی کو اگر جیت بھی جائے تو اقتدار نہیں ملے گا، چونکہ ساتھ میں وہ پارٹی لگا دی جائے گی، ہاں استحکام بالکل پارٹی. ٹھیک ہے. اچھا جو صاحب بہت اپنا خیال رکھیے گا. دیکھیں ایک ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جہاں پر آپ کی آواز پہنچے گی، یہ پروگرام لوگ دیکھیں گے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس علاقے کو ہم ٹورسٹ کا ہب بنائیں اور اس کو کماؤ پوت بنائیں، لوگوں کے لیے، لوکل لوگوں کے لیے، وفاق کے لیے، یہ ریونیو جنریٹ کرے. چوئی صاحب نے یہاں پر مجھے مثال دی ہے سوئٹزرلینڈ کی. میں پورے یورپ میں گیا ہوں، جاتا ہوں، امریکہ بھی گیا ہوں، کئی ملکوں میں جاتا ہوں. یقین کریں پاکستان کیا آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو یا سوات ہو، یا پاکستان سے زیادہ کوئی خوبصورت ملک نہیں ہے، لیکن ہم اتنے نکمے، اتنے نکھٹو ہیں کہ ہم اس کو کنورٹ نہیں کر رہے ہیں ریونیو کے لیے، ٹوریزم کو بڑھا نہیں سکتے ہیں، اپنے یہاں لوگوں کو امن و امان کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں، لوکل ٹوریزم نہیں آ رہا ہے. لوگوں کو کم از کم اس طرف لگانا چاہیے ہمیں اور ان علاقوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے. آئی ہوپ کہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی دنیا میں ایک وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. شیراز خان کو عارف چودھری ایڈوکیٹ اسلام آباد کے ساتھ اجازت دے دیں. اللہ حافظ.